بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. کل ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے جو عید کے اوپر ستھرا پنجاب کے حوالے سے جو پنجاب نے نئی تاریخ رقم کی تھی چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی زیر نگرانی، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ڈیٹیلز ہیں، جو معلومات ہیں، وہ آپ تک ہم نے شیئر کی. وفاقی حکومت کا بجٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، جس کے اندر مکمل طور پر IMF کے ایک سخت پروگرام میں ہوتے ہوئے بھی کوشش کی گئی کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے. تنخواہ دار طبقے کے لیے بہت سارا ریلیف ہے، اور جن لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے اس ٹیکس نیٹ کو جو ہے بڑھانے کی بات کی گئی. پینشن کے اندر جو ہے اضافہ ہوا، اور اسی طرح اب پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ 16 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا پنجاب اسمبلی میں پیش ہوگا، اور پنجاب کا بجٹ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر ٹیکس فری بجٹ ہوگا. چیف منسٹر صاحبہ نے نئے ٹیکس کی تمام تجاویز جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں، اور وہ بڑی کیٹیگورک ہیں اس حوالے سے کہ نئے ٹیکس لگانے کی بجائے جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. اور یہ آپ سب کو معلوم ہے، پنجاب کے لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور اب تو باقی صوبوں کے لوگ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں. اسی لیے آپ کو کبھی کبھار جو ہے وہ کہیں سے جلنے کی تھوڑی بہت بو بھی آ جاتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ہوتے ہوئے جو ہے پنجاب کے عوام کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. اور یہی وہ لیگیسی ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑی تھی، اور اسی لیگیسی کو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ آگے لے کے چل رہی ہیں. مختلف جو محکمے ہیں ہمارے، انہوں نے مختلف ٹیکس تجاویز جو ہیں وہ پیش کی تھی، لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو، وزیر تعلیم ہے، انہوں نے بہت محنت کے ساتھ بہت ریمارکیبل کام کیا ہے پنجاب کے اندر تعلیم کے حوالے سے بھی. اور کل جو ہے جہاں ستھرا پنجاب اور لوکل گورنمنٹ سے بہت سارے صوبوں نے بہت کچھ پتہ نہیں سیکھا کہ نہیں سیکھا، تکلیف بہت ہوئی، تو آج میری کوشش ہے اور میری خواہش ہے کہ سکندر آج ان کو بھی پڑھائیں اور ان کو بتائیں کہ تعلیم کے میدان میں بھی اگر ڈیلیور کرنے کی نیت ہو اور آپ کے پاس صرف سال سوا سال کا ایک قلیل مدت ہو تب بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی 15-16 سال مسلسل ضروری نہیں ہوتے، کام کرنا ہو تو 1 سال بھی کافی ہوتا ہے. اور یہ میں ضرور بتا دوں کہ پنجاب کے تمام بڑے چھوٹے پروجیکٹس جتنے بھی ہیں وہ تمام مریم نواز صاحبہ اپنی حکومت کے وسائل سے پورے کر رہی ہیں. وفاق کا کوئی بھی منصوبہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے. تمام جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ اپنے وسائل سے مکمل کر رہی ہیں. الیکٹرک بائکس ہیں، 12,000 کلومیٹر سڑکیں ہیں، گرین ٹریکٹرز ہیں، کسان کارڈ ہے، نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہے، کارڈیالوجی ہاسپٹل سرگودا ہے، دھیدانی ہے، مطلب نیم اٹ، میں گنوا سکتی ہوں آپ کو. یہ تمام وہ پروگرام ہے جو چیف منسٹر صاحبہ نے خود اپنے وسائل سے شروع کیے. بہت سارے مکمل ہو چکے ہیں، بہت سارے مکمل کے جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہیں، اور جو ہے وہ پنجاب الحمدللہ ترقی بھی کر رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں بھی آسان ہو رہی ہیں. اور ہماری خواہش اور دعا ہے کہ باقی صوبے بھی وہ تمام ترقی دیکھیں اور وہ تمام سہولیات ان کو بھی ملیں جن کو ابھی تک نہیں مل سکی ہیں. لیکن یہ جو پنجاب کی خوش قسمتی ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ یہاں موجود ہیں، اور جب اسی خواہش کا اظہار دوسرے صوبے کے لوگ کرتے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر انسیکیور ہو جاتے ہیں. سو اوور ٹو رانا سکندر حیات، ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں، اور 1 سال کے سوا سال کے اندر جو ریمارکیبل کام تعلیم کے محکمے میں رانا سکندر نے کیا ہے وہ آپ کو خود بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جیسے انفارمیشن منسٹر نے آپ کو بتایا کہ ہماری چیف منسٹر کی ریفارمز کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، جس میں آپ نے دیکھا ستھرا پنجاب میں پہلی دفعہ، میں کیونکہ ریگولرلی اپنے قبرستان جاتا ہوں تو اس دفعہ پہلی دفعہ، اینڈ دس از فار آر چیف منسٹر فرام مائی سائڈ ایز اے پاکستانی، کہ جب میں اپنی دادا اور دادی کی قبر پہ گیا تو باخدا پہلی دفعہ وہ علائشیں، وہ تعفن، وہ بدبو نہیں تھی. تو ایک چیز جسے ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے. کمنگ بیک ٹو ایجوکیشن ناؤ، پچھلے سوا سال میں صرف کچھ کمپیریزنز آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں. بیکاز اسی ہال میں ہمارے سے سوالات کیے جاتے تھے کہ جب 26 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز یہ ریگولر نہیں ہیں تو کیا تعلیم کیا ڈیلیور کرے گی. جب آپ کے صوبے کے اندر 80 لاکھ سے زیادہ بچے آؤٹ آف سکول ہیں تو آپ کیا کریں گے. جب آپ کے پاس 1,25,000 ٹیچرز شارٹیج ہے
تو آپ اسے کیسے ریفارم کریں گے جب آپ کے پاس قریباً 15,000 سکولز ایسے ہیں جو بالکل فنکشنل نہیں ہیں. ان نان فنکشنل سے میرا مقصد ہے 50 بچے 30 بچے 60 بچے, اور اسی طرح کوالٹی آف ایجوکیشن اور کریکولم. سو میں سب سے پہلے تو شروع کروں گا کہ پچھلے سال پبلک سیکٹر سکولز میں جو انرولمنٹس ہوئیں, جن میں کچھ کوسٹ انرولمنٹس بھی شامل تھیں, وہ تھی 1.1 ملین 11 لاکھ بچے. ہم نے الحمدللہ آ کے سسٹم میں 1 کروڑ 8 لاکھ کے قریب بچے تھے جب ہم نے اپنی گورنمنٹ سنبھالی. اور میں آئی اگین وانٹ ٹو گیو کریڈٹ ٹو میڈم چیف منسٹر, بیکاز دیکھیں ینگ لوگوں کے بارے میں باتیں سبھی کرتے ہیں, بٹ فار می ایز اے ینگ پرسن ہو کیم ٹو دی اسمبلی ایٹ 38 ایئرز, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کوئی پورٹ فولیو دیا جائے گا, بٹ میڈم چیف منسٹر نے ینگ لوگوں کو ٹرسٹ کیا اور اس کے ریفارمز کی پہلی لسٹ کی آج دیکھیں الحمدللہ 1.1 ملین 11 لاکھ بچوں سے انرولمنٹ ہم نے پک اپ کی ہے, اور انرولمنٹ ڈرائیو چلتی ہے اکتوبر تک. بٹ الحمدللہ ایز آف ناؤ 26 لاکھ بچے پبلک سیکٹر سکولز کے اندر انرول ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور پھر آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ ان میں گوسٹ انرولمنٹس نہیں ہیں. تو ہم نے ایک بچہ نادرا کے ساتھ لنک کر دی ہے. وی پیڈ 25 روپیز ٹو نادرا ٹو میک شیور کہ سکندر ایک ہی اسکول میں انرولڈ ہو, سکندر 3 سکولز میں نہ ہو. سو ایک گوسٹ انرولمنٹ ہوتی تھی. 26 لاکھ انرولمنٹ اینڈ اٹ از کنٹینیوڈ. اور 18 لاکھ بچے ایسے ہیں جو ہم نے پچھلے 1 سال میں سسٹم سے نکالے. سو اگر ہم وہ نہ نکالتے تو شاید ہم آپ کے سامنے بڑے بڑے فیکٹس اینڈ فگرز اور پریزنٹ کرتے کہ دیکھیں آج ہمارے بچے 1 کروڑ 70 لاکھ پہ چلے گئے. بٹ ہماری چیف منسٹر نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں ہو, ٹرانسپیرنسی رکھنی ہے. اسی طرح 1,25,000 ٹیچرز شارٹ تھے. جب میں پہلی دفعہ آیا بریفنگ دی گئی, میڈم چیف منسٹر نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ اس کا ڈیٹا انالیسس کریں. جب کیا تو یہ پتہ چلا کہ میکسیمم ٹیچرز شارٹیج 56,000 ان سکولز میں ہے جہاں پہ بچوں کی تعداد ہی بہت کم ہے. اس کے لیے ہم نے 4 ماڈلز بنائے. کوئکلی ینگ آنٹرپرنورز, اس صوبے کا کوئی ایک بچہ یا بچی جس نے ماسٹرز کیا ہو اور 2 بیچلر اسٹوڈنٹس ہوں, جن سکولوں کو کہا جاتا رہا کہ یہ سکول بیچ رہے ہیں, یہ سکول جو ہے سرکاری سکول جو ہے نیلام کر رہے ہیں. نہ ہم نے سکول نیلام کیے, نہ ان سکولوں کے اندر 1 روپیہ فیس لی جاتی ہے, ان میں فری کتابیں دی جاتی ہیں, اور الحمدللہ ان میں بچوں کو ساؤتھ پنجاب کے اضلاع میں فری پیک آف ملک بھی دیا جاتا ہے. اب اس سے کیا ریفارم ہوا؟ سو لیٹ سے میں سکندر ہوں, مجھے میرے گاؤں کا سکول مل گیا, میرے ساتھ 2 پارٹنرز تھے, میرا والد غریب آدمی ہے بٹ میرے پاس انٹینٹ تھا, میرے پاس تعلیم تھی. اب ان سکولوں میں 5,700 سکول ہم نے پہلے فیز میں جو آؤٹ سورس کیے, ان میں انرولمنٹ تھی 2,20,000. اور کب سے تھی؟ کئی دہائیوں سے. 1990 کا بنا ہوا سکول ہے, 80 کا بنا ہوا سکول ہے. آج الحمدللہ انہی سکولز کے اندر انرولمنٹ 2,20,000 سے 4,60,000 کراس کر چکی. اور پھر ہمیں سرکاری سکولز اور پیف کے سرکاری سکولز کا یہ بھی کمپیریزن کرنا ہے کہ 4,000 روپے میں ہمیں پبلک سیکٹر کے اندر سرکاری سکولز میں بچہ پڑھ رہا ہے. یہاں پہ ہم نے پر چائلڈ سبسڈی 600 سے 1,500 کی. سو تیسرا حصہ کاسٹ میں بہتر کوالٹی کی ایجوکیشن مل رہی ہے. اور وہ 1,25,000 ٹیچرز کا جب ہم نے انالیسس کیا جس پہ میں ذکر کر رہا تھا, تو اگر 1 کروڑ 5 لاکھ بچے ہیں, 3.25 لاکھ ٹیچر ہیں, ہم نے بچوں سے ٹیچر کو ڈیوائیڈ کیا تو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو نکلی 30-31 کی. تو جب اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو پرفیکٹ ہے تو ٹیچر شارٹیج 1.25 لاکھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتا چلا کہ گوسٹ انرولمنٹ اس وجہ سے ہوتی ہے. میرے اپنے شہر کے سکول میں 1,800 بچے لکھے ہوئے ہیں, موقع پہ نکلے 1,200, کیونکہ ایڈیشنل جو 17 ٹیچرز تھے انہوں نے بھی تو وہاں رکنے کا بہانہ لگانا. تو اب ہم انہیں ریشنلائز کر رہے ہیں. 36,000 ٹیچرز سرپلس بیٹھے ہوئے ہیں سکولز میں. ایک سکول میں ضرورت نہیں ہے وہاں بیٹھے ہیں اور ساتھ والے سکول میں. تو پہلی دفعہ پچھلے 15 سال میں صوبے میں ریشنلائزیشن کی ایکسرسائز انڈر وے ہے الحمدللہ. 55,000 سکولز میں سے جو 35,000 سکولز ہیں ان کے سکول ہیڈز ہی نہیں تھے. جیسے آپ نے کہا کہ وائس چانسلرز نہیں ہیں تو کیسے یونیورسٹیز پرفارم کرتی. سو ہم نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن اور ورچوئل یونیورسٹی کو آن بورڈ لیا, اور جس طرح ہم نے ٹرانسپیرنٹ سی اوز, ڈی اوز اور ڈیپٹیز لگائے جن کی مدد سے ہمارے سرکاری سکولوں میں قریباً 20 ارب روپے الامنائز کی مدد سے لگائے گئے. خانے وال میں 500 سکول سولرائز ہو چکے ہیں.
اٹک آدھا ڈسٹرکٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے, پنڈی کی 2 تحصیلیں کمپیوٹر لیبز ڈونیٹ ہو چکی ہیں, کئی ایسی چیزیں ایز الامنائز. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ریفارمز ادروائز کیا ہوتا تھا کہ ایک چیف منسٹر آتے تھے یا آتی, انہوں نے آ کے کہنا کہ 1,50,000 ٹیچرز شارٹ ہیں, انہوں نے کہنا 50,000 بھرتی کر دیں. 50,000 ٹیچرز کے لیے 50 ارب روپے آپ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے, ہم نے وہ بھی سیو کیے ہیں, اور آج ٹیچرز شارٹیج ہم لے کے آ گئے ہیں 30,000 پہ. اور انشاءاللہ اس نے میڈم چیف منسٹر نے کہا کہ ہم ٹیچرز ریکروٹ کریں گے, ہم کرنا چاہتے ہیں. بٹ میں نے بھی ایم اے اسلامیات کیا ہے, آپ نے بھی کیا ہے, مزمل نے کیا ہے, اور 4 لوگوں نے کیا, مجھے کیسے پتا ہے کہ ان میں اچھا ٹیچر کون ہے. سو دنیا میں اس کے لیے ٹیچر سرٹیفیکیشن کا رجیم ہے کہ آپ پہلے سال 2 سال پڑھائیں, سرٹیفائی ہوں کہ میں سرٹیفائڈ ٹیچر ہوں. سو پہلا ٹیچر سرٹیفیکیشن رجیم بھی الحمدللہ خالی پبلک سیکٹر کے لیے نہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں. اور اسی طرح ای ٹرانسفر پالیسیز, ہمیشہ آپ سنتے ہوں گے کہ رشوت دیں ٹرانسفر کرا لیں. اب میں آپ سے وزیر تعلیم کے طور پہ آئی ایم ہیئر ٹو آسک یو کہ ایک سنگل انسیڈنٹ بتائیں پچھلے 1.25 سال میں جہاں کسی نے پیسے دے کے ٹرانسفر کرایا. اور پھر ہم نے اپنے سی اوز, ڈی اوز اور ڈیپوٹیز کے 3 ٹیسٹ لیے, لمز نے ٹیسٹ ڈیزائن کیا, بی این یو نے چیک کیا کہ ہمارے آفیسرز بھی تو میرٹ پہ لگنے چاہیے نا. یہ کیا میرٹ ہوا کہ منسٹر نے اور لگا دیں. تو اب ہمارے پاس 400-500 آفیسرز کا پول ہے جو پاس ہیں, انہوں نے مطلب لاہور کے 12-14 ارب روپے کے سی او نے لگانے ہیں, اور اسے بیلنس شیٹ نہیں دیکھنی آتی, اسے ای میل پہ رسپونڈ نہیں کرنا آتا. کئی ہزار فیمیل ٹیچرز ہیں, اسے ہراسمنٹ پہ بیسک ایجوکیشن نہیں ہے. سو ہم نے وہ سارا پروسیس کر کے وہ پول بنایا. اور اسی طرح وہ کہتے تھے کہ سکولز جو ہیں وہ پرائیویٹ سکول سے بہتر ہونے چاہیے. تو آپ آئیں, جہاں میں نے اپنے بیٹے کو داخل کرایا, میڈم چیف منسٹر نے اس کا ایڈمیشن کیا. اگر پنجاب کیا پورے پاکستان میں بھی ایسا سکول ہو جو اس کے سٹینڈرڈ پہ ہے, اور ارلی ایئرز کے بارے میں کبھی سرکاری سطح پہ سوچا ہی نہیں گیا. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ 5-6 سال کا ہو سرکاری سکول میں داخل کرا دیں, بٹ آج کل ارلی ایئرز کی ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. 3.5-4 سال سے فاؤنڈیشن لٹریسی اور نیومرسی سکلز بلڈ ہوتی ہیں. سو ہم نے نہ صرف ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا کمیشن بنا دیے, ہم نے 12,000 کمرے میڈم چیف منسٹر نے پچھلے 1.25 سال میں جو ہمیں فنڈز دیے, 12,000 کمرے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے پبلک سیکٹر سکولز میں بنائے ہیں. اور وہ کمرے سب سے زیادہ انرولمنٹ ٹارگٹس ہمارے انکریز کرنے کا باعث بنے. 4.5 لاکھ بچوں نے ای سی ای کے اندر ایڈمیشنز لیے الحمدللہ, اور اسے ہم ریگولرلی نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس فار ارلی ایئرز کو بڑھا رہے ہیں. اور اس سال انشاءاللہ ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جا رہے ہیں. اسی طرح سکلز, سو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا, اور میڈم چیف منسٹر کی آپ کو تقریر یاد ہوگی اسمبلی میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں میٹرک ان ٹیکنالوجی لانا چاہتی ہوں. تو 1 سال کے اندر الحمدللہ اس کا کریکولم ڈیزائن کیا گلوبل سٹینڈرڈز پہ, اور آج اس صوبے کی گریڈ 9 کی صرف میں بات کر رہا ہوں, 52,000 بچے میٹرک ان ٹیکنالوجی میں انرولڈ ہیں, اور وہ میٹرک ان ٹیکنالوجی کی سٹریم الحمدللہ شروع ہو چکی ہے. اسکول میل پروگرام آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ہم نے یہ تو سوچا کہ ہم نے سکولز میں کیا کرنا ہے, ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا. سو ساؤتھ پنجاب کے 3 اضلاع کے اندر ہم نے چیف منسٹر اسکول میل پروگرام شروع کیا. مظفر گڑھ, راجن پور, ڈی جی خان. لاہور میں نہیں کیا, قصور میں نہیں کیا, بیکاز ڈیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ ان 3 اضلاع میں سٹنٹنگ میکسیمم ہے. تو وہاں پہ کیا کمال ہوئے کہ ان بچوں کی, اور ہم نے سارے ان کے پری اور پوسٹ ٹیسٹ کیے. ہم ابھی بھی کیلشیم سے لے کے ایوری سنگل ٹیسٹ دیٹ انکلوڈز دیئر بون میرو ڈینسٹی, دیٹ انکلوڈز دیئر ہائٹ, ویٹ, 9% کے قریب ان کی تعلیم میں بہتری آئی ہے. 8.2% ان کے وزن میں بہتری آئی ہے. اور جب میڈم چیف منسٹر گئیں ڈی جی خان, تو انہوں نے وہ جب ملک پیک بچوں کو دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنی دیر میں پیے گے. وائل شی واز سیئنگ اٹ, آدھے سے زیادہ کلاس جو ہے وہ پیک آف ملک کنزیوم کر چکی تھی. اور جب ان بچوں نے ان سے پوچھا, دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں, اور شاید پہلی چیف منسٹر آئی ہیں تو یہ ریفارمز ہو رہے ہیں, ورنہ آج تک لاکھوں بچوں کو کبھی اسکول میں میلز نہیں دیے گئے. اب اس کا رزلٹ کیا ہے, 3 اضلاع میں 80,000 بچے انرول ہو گئے. باقی پنجاب میں ہماری اٹینڈنس ہے 70%, ان 3 اضلاع میں اٹینڈنس ہے 94%, ریٹینشن آلموسٹ 100%, ڈراپ آؤٹ آلموسٹ 0. بلکہ جب ہم اپنی مانیٹرنگ ٹیمز بھیجتے ہیں تو اگر اسکول میں بچے 300 لکھے ہوئے تو 350 ملتے ہیں, which is a very positive and healthy trend. اسی طرح
کبھی سپورٹس اور سکولز اکٹھے ہوتے تھے, مارننگ اسمبلیز بند, اسکول پلے گراؤنڈز بند, اتنی بڑی بڑی فیسلٹیز. سو پہلی دفعہ ہم اسکول اکیڈمیز اور اسکول سپورٹس گراؤنڈز تھرو آور اسکولس, لیکن اسٹیڈیمز الحمدللہ بہت بن رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہے اسپورٹس منسٹری. بٹ جس ادارے میں 5000 بچے پڑھ رہے ہیں اور وہاں کا اسکول کا گراؤنڈ اویلیبل ہے اور وہ فنکشنل نہیں ہے, تو ہم انشاءاللہ 1000 پلے گراؤنڈز جو ہیں وہ لگا رہے ہیں, بنا رہے ہیں, اور وہ لو کاسٹ پلے گراؤنڈز. اور اسی طرح اب ہم نے انرولمنٹ بڑھا لی. آپ کا سب کا شکریہ, آپ روز مجھے ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ سر دیکھیں یہاں کمرے کم ہیں, یہاں فرنیچر کم ہے. اور میں آپ کا یہ کیس لے کے جب میڈم چیف منسٹر کے پاس گیا تو یہ سب سے بڑا ہسٹورک کام ہے جو انہوں نے کیا, جس میں 2 اینگلز ہیں. ایک 32 ارب روپے سے ڈیولپمنٹ کو لے کے جانا 110 ارب روپے پہ, 400 گنا کا ایک انکریز. اور دوسرا, پہلے ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی تھی کہ کمرہ بنائے گی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ, CNW جو بھی بنائے گا, کمرہ بن رہا تھا 50 لاکھ. ہماری وزیر اعلیٰ, میں ریپیٹ کر رہا ہوں بیکاز آپ سب لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں, آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ امپورٹنٹ ہے. ہماری چیف منسٹر نے یہ ریفارم کیا کہ اسکول میں پرائیویٹ سکولز کیسے چلتے ہیں, کمپیوٹر خراب ہوا فوراً خرید لیا, کمرہ خراب ہوا فوراً ریپیئر کرا لیا. تو ہم نے اسکول مینجمنٹ کاؤنسل میں ریفارم کر کے انہیں 25 لاکھ تک کی اجازت دی, اور آج وہی کمرہ جو 50 لاکھ کا بن رہا ہے الحمدللہ ہم نے 12.5 لاکھ میں 400 کمرے بنا دیے, بنا کے ہم نے اپروو کرا کے ساری کیبنٹ کو دکھا دیا. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈم چیف منسٹر کو, ہر پاکستانی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ریونیو تعلیم کو دینا, بجٹ دینا, ایک اینگل 400 گنا. دوسرا, آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے اگر 100 روپے سے ایک چیز خریدی جا رہی تھی یا بنائی جا رہی تھی, اب 100 روپے سے 4 چیزیں بنائی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفارم تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میں انوائٹ کروں گا آپ سب کو کہ آپ وہ کمرے آ کے دیکھیں. جب PND کے ڈائریکٹر MND نے وہ وزٹ کیے تو انہوں نے رپورٹ میں لکھا کہ یہ 2 مہینے میں ہم نے کام کیا, جو عموماً کئی سال لگتے ہیں بلڈنگز ہینڈ اوور نہیں ہوتی. اسی طرح سکلز بہت امپورٹنٹ ہیں, اور ہم آفٹرنون سکلز پروگرام اور گوگل کے ساتھ, آپ نے دیکھا میڈم چیف منسٹر ٹرکی گئی اور کتنی اپریسیشن, یہ پنجاب کا نام روشن ہو رہا ہے پوری دنیا میں جب گوگل کے گلوبل وائس پریزیڈنٹ چیف منسٹر کو ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے. آج الحمدللہ ہم اس ایج میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن مسئلہ ہے, تو ہم نے 50,000 بچوں کو گوگل CS فرسٹ پہ گوگل سے ٹرین کرایا, اور ان میں سے 48,000 بچے سرٹیفائی ہو گئے کہ رسپانسبل یوز آف انٹرنیٹ کیا ہے, اور ان کے 1,000 ٹیچرز کو بھی L1 سرٹیفیکیشن. عموماً L1 سرٹیفیکیشن $300 کی ہے, 45,000 روپے فی ٹیچر, 100% فری گوگل نے تھرو CSR دی. اور اس سال ہمیں اس پلان میں وہ 2 لاکھ کلاؤڈ IDs دے رہے ہیں, اور گوگل جیمنائی دے رہے ہیں, گوگل جیمنائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. سو گریڈ 6 آنورڈز اس سال ہم وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. کمپٹیشنز تاریخ میں, سو سٹیم ہم سب جانتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس اور آرٹس پہ کمپٹیشنز ہونے چاہیے. پہلی دفعہ پنجاب میں ایک ایکسرسائز ہوئی جس میں 3.5 لاکھ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. آئی ایم ریپیٹنگ, 3.5 لاکھ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا, 1100 ونرز تھے, اور دنیا بڑے بڑے اعلانات کرتی ہے. میں آپ کے سامنے آج بیٹھا ہوں ایز ایجوکیشن منسٹر کہ ہماری چیف منسٹر نے ان 1100 ونرز کو $1.25 ملین کے انعامات دیے. ہر بچی کو 3 لاکھ کا نیا لیپ ٹاپ جو اسکول میں پڑھتی ہے. Now imagine from here, یہ اسکول ایجوکیشن کے ریفارمز پہ بات ہو رہی ہے ہماری, ابھی ہم ہائر ایجوکیشن پہ نہیں گئے. اسی طرح STEM لیبز, سو اسٹیم کمپٹیشنز ہو گئے, کمپٹیشن ہوتے ہیں, بچوں کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. ہم نے ان بچوں کو لوکیٹ کیا کہ کون ونرز ہیں, کون ٹیلنٹڈ ہیں. اب ان سکولز میں ہم STEM لیبز لے کے جا رہے ہیں. سو ہم نے ایک پائلٹ کیا جلو ہائی اسکول میں, 1 مہینے میں بچیوں نے روبوٹس بنائے, بچیوں نے کارز بنائی, پلینز بنائے. اب ہمیں اسے ایز اے ریگولر فیچر اس سال 2.5 ارب روپے میڈم چیف منسٹر نے ایلوکیٹ کیے کہ STEM لیبز رورل ایریاز میں کیوں نہیں, گاؤں کے بچے بھی روبوٹرونک سیکھیں, انہیں بھی گلوبل سکلز کا پتہ چلے تاکہ ان کا دماغ اس طرف جانا شروع ہو. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں
مسنگ فیسلٹیز کے حوالے سے آپ سب کی جو شکایات ملتی ہیں اس پہ بھی پہلی دفعہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اے ڈی پی میں اسکیم آئے گی، اگلے سال فنڈز ملیں گے سپٹمبر میں، اسکول کھل گئے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، کمرے بھی بن رہے ہیں، کوئی سیفٹی سٹینڈرڈز نہیں، کسی کو یہ اندازہ نہیں کہ پچھلے 3 مہینے گرمیوں میں یہ کام کیوں نہیں ہوا. سو میڈم چیف منسٹر نے 49 بلین، آئی ایم ریپیٹنگ، اس 50 ارب روپے کا ایفیکٹ ہوگا 200 ارب کا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ کمرہ 50 لاکھ والا 12 لاکھ میں بن رہا ہے، واش روم 14 لاکھ والا 4 لاکھ میں بن رہا ہے. یہ ہمیں میڈم نے بجٹ سے پہلے دیے اور انشاءاللہ سمرز کے اندر ہم اپنی میکسیمم کوشش کر کے ہم نے پروجیکٹ بیسڈ انجینئرز رکھے ہیں، ینگ گریجویٹس ہر ضلع میں 6 جو مانیٹرنگ کر رہے ہیں، ڈیجیٹل مانیٹرنگ کر رہے ہیں، تھرڈ پارٹی رکھی ہے. ہم سمرز کے اندر انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ مسنگ فیسلٹیز کو، میڈم چیف منسٹر نے ہمیں 6 مہینے کا ٹارگٹ دیے اور ہم چاہتے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر ہم میکسیمم مسنگ فیسلٹیز ایڈریس کریں، جن میں باؤنڈری والز ہیں، کلین ڈرنکنگ واٹر ہے، فرنیچر ہے اور ایڈیشنل کلاس رومز ہیں. اور اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن میں کوئکلی 26 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نہیں تھے، آج وائس چانسلرز ہیں. یہیں پہ 2 آنریبل جرنلسٹ نے میرے سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے 450 کالجز میں پرنسپلز نہیں تھے. اگر 700 میں سے 450 کالجز میں پرنسپل نہیں تھے تو یہ لمحہ فکریہ تھا. آج میں نے یہ بتانے آیا ہوں کہ الحمدللہ ان میں سے 278 کالجز میں ریگولر پرنسپلز اپوائنٹ ہو چکے ہیں آفٹر اے ڈیو پروسیس. اور جہاں رہ گئے ہیں، کیونکہ کئی فار فلنگ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ نہیں جاتے ہو، تو ہم انشاءاللہ جو ہمارے کامرس کالجز ہیں ہائر ایجوکیشن میں، یہ ایک ڈائنگ سٹریم ہے. قریباً 100 کے قریب کامرس کالجز ہیں، بچے پڑھتے ہیں 17,000، ہمیں بچہ پڑھ رہا ہے 2.5 لاکھ کا. تو ہم انہیں ای کامرس کالجز اور کو ورکنگ سپیسز بنانے جا رہے ہیں کہ 400-500 بچوں کی فیسلٹیز 24/7 کھلی ہوں. سرٹیفکیشنز ہم فری دیں گے، انٹرنیٹ کمپیوٹر فیسلٹیز ہم فری دیں گے، ای کامرس کے سارے کورسز ہم فری دیں گے، اور اس کے بعد ان کی جاب پلیسمنٹ پہ بھی کام ہو تاکہ وہ کامرس کالجز کی فیسلٹیز جو ہنڈریڈز میں صوبے میں بنی ہوئی. اسی طرح آپ نے سنی ہوگی ٹرم چائنا اسکول، کہ وہ اسکولز جو اپ گریڈ کر دیے گئے اور ان کی ایس این ای نہیں تھی. 13 سال بعد الحمدللہ ہم نے، اور وہ ایس این ای کیوں نہیں تھی، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کہتا تھا کہ آپ نے نئے ٹیچر رکھنے ہیں، پھر وہ برڈن کریں گے، 400 ارب پہلے دے رہے. ہم نے جو اسکول آؤٹ سورس کیے ان میں سے 22,000 ٹیچرز ہم نے اٹھائے، انہیں ریکویسٹ کیا اور انہیں پلیس کیا ان سکولز میں جن کی ایس این ای نہیں تھی. اور الحمدللہ 2000 سکولز اسی صوبے کے پروونشل اسمبلی میں ہر ہفتے یہ کوشچن آتے ہیں ایم پی ایس کا کہ میرا سکول اپ گریڈ ہوا جی، اس کی ایس این ای کدھر ہے. تو ان سب کے لیے یہ نیوز ہے کہ میڈم چیف منسٹر نے بجٹ سے پہلے الحمدللہ ان 2000 سکولز کی ایس این ای فائنانس سے اپروو کرا دی ہے. اور آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ہم نے اربوں روپے کی سپینڈنگ کر کے نئے ٹیچرز نہیں رکھے، ہم نے آؤٹ سورس سکولز کے ٹیچرز اٹھائے اور وہاں رکھے. اور 50,000 ٹیچرز انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سال ٹرین کریں، بیکاز ٹیچرز کی ٹریننگ، ان کی فارن فیکلٹی کے اندر ٹریننگ، ہمیں دنیا کے سارے ریسورسز یوٹیلائز کرنے ہیں کہ ہمارے بچے وہ تعلیم حاصل کریں جو گلوبل سٹینڈرڈز کی ہے. اور اسی طرح اساتذہ کے لیے ٹیچرز فاؤنڈیشن میاں نواز شریف صاحب نے بنائی 80s میں، اس میں کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے. اس کی زمین ہے مانگا منڈی رائے گنج روڈ پہ، میرا خیال ہے کئی ایکڑ کے اندر، بٹ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اساتذہ کے لیے کبھی کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ کام کر لیں. جو فیمیلز جاتی ہیں رورل ایریاز میں، منسٹر ٹرانسپورٹ کے ساتھ مل کے میں ان کی اسکوٹی اسکیم پہ کام کر رہا ہوں. اگر کسی بہن کو 3 رکشے اور 2 بسز بدل کے جانا پڑتا ہے تو اسے اسکوٹی گورنمنٹ کو دینی چاہیے. اس کی انسٹالمنٹ 2-3 ہزار انٹرسٹ فی وہ اپنی سیلری سے دینے کو تیار ہے، اس پہ بڑا میسیولی کام ہو رہا ہے. اسی طرح جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میجر ایچ ای ڈی ریفارمز میں اسکالرشپ پروگرام آپ سب نے دیکھے. آپ نے دیکھا کہ کیسے بہاولپور کی بچی کا لمز میں پڑھنے کا خواب پورا. آپ نے دیکھا کہ راجن پور کی بیٹی کنگ ایڈورڈ میں پڑھ رہی ہے اور اسے فیس نہیں دینی پڑ رہی. چھوٹے چھوٹے فیکٹس بتاتا ہوں. 300 ڈاکٹرز بنتے ہیں کنگ ایڈورڈ میں، 223 ڈاکٹرز کی فیس اس دفعہ ہونہار اسکالرشپ پروگرام میں میڈم چیف منسٹر دے گی. اور جب ہم رورل ایریاز میں جاتے ہیں آپ یقین مانیں کہ وہ ڈراپ آؤٹس جو سال 6-6 مہینے سے تعلیم چھوڑ کے بیٹھے
اور ان بچیوں کی سٹوریز، ان پیرنٹس کی، آپ بھی سارے پیرنٹس، اور آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی کی فیسز 2-2 3-3 جگہ دینا، اور پھر یونیورسٹیز خالی پبلک نہیں، کبھی پرائیویٹ اور فیڈرل یونیورسٹیز میں اسکالرشپس نہیں دی گی. میڈم چیف منسٹر نے کہا میرے بچے پڑھیں، وہ نسٹ گئے ہیں، وہ لمز گئے ہیں، وہ UMT گئے ہیں، وہ کنگ ایڈورڈ گئے ہیں الحمدللہ، اور اسی طرح فاسٹ گئے ہیں، وہ گورنمنٹ کالج گئے، وہ پنجاب یونیورسٹی میں گئے. اور پھر لیپ ٹاپس، ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی امپورٹنٹ ہے. کافی جرنلسٹ آپ میں ایجوکیشن بیٹ رپورٹرز میرے دوست بھی ہیں، اور جب میں ان سے ڈسکشن کرتا ہوں تو وہ سب کہتے ہیں کہ کاش یہ گیجٹس ہمارے پاس بھی. دیکھیں ٹیکنالوجی کی ویلیو ہے. میری یونیورسٹی کا لیپ ٹاپ آج بھی میرے پاس ہے، اور آپ سوچیں کہ کیا ایک غریب آدمی جس کی 3 بچے یا بچیاں یونیورسٹی پڑھ رہی ہیں، وہ 10 لاکھ کے انہیں لیپ ٹاپس لے کے دے سکتا ہے؟ اور پھر لیپ ٹاپس ہمیشہ دیے کیسے جاتے تھے کہ بھیج دیں یونیورسٹیز کو. پھر شکایات آ رہی ہیں کہ اسے مل گیا، اسے نہیں ملا، ملنا اسے تھا، حق اس کا تھا. پورے 1,10,000 لیپ ٹاپس کی ڈسٹریبیوشن میں، 50,000 ہونہار اسکالرشپس کی ڈسٹریبیوشن میں ہم نے بھی اپنی چیف منسٹر کو فالو کیا، جیسے انہوں نے CM آفس پیپر لیس کی. ایک بچے کو کالج یا یونیورسٹی نہیں آنا پڑا درخواست دینے کے لیے، نہ ویریفیکیشن کرانے کے لیے. ویریفیکیشن بوتھس نادرا سے لیے، آن دا اسپاٹ ویریفائی کرتے ہیں، پکچر لیتے ہیں، اور بچوں نے خود اپلائی کیا، خود اپنے میرٹس دیکھے، خود ایکسیپٹنس لیٹرز ملے، کیونکہ یہ ان کی قابلیت ہے. اور ضرور یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ لیپ ٹاپس کون سا آپ اپنے پیسوں سے دے رہے ہیں؟ تو باقی سب بھی دیتے نا، دیتے اسکالرشپس. اور آج دیکھیں کہ مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میری چیف منسٹر نے تعلیم کی کوئی باؤنڈری نہیں دیکھی. انہیں اپلیکیشنز آئی ہزاروں میں KPK سے، انہیں اپلیکیشنز آئی بلوچستان سے، AJK سے. انہوں نے کہا کہ ان بچوں کا بھی مجھے کچھ کرنا ہے، تو انہوں نے اسکالرشپ اسکیم لانچ کی. 5,000 سیٹس کے اگینسٹ 22,000 اپلیکیشنز آئی. اور پھر میں KP کے چیف منسٹر کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تعلیم دشمنی بند کریں. انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹس کو روک دیا کہ ان کے اسٹوڈنٹس کی ویریفیکیشن نہ کریں. ہم نے یونیورسٹی سے ڈائریکٹ رابطہ کیا کہ یہ ایک غریب کے بچے کی فیس ہے، اس پہ سیاست نہ کریں. آپ تو نہیں دے سکے کسی ایک اور صوبے کے بچے کو ایک اسکالرشپ، اگر ہماری چیف منسٹر بلوچستان، اور پھر آپ بات کرتے ہیں پاکستانی ہونے کی، انہیں اسکالرشپس دے رہے ہیں. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو روکا کہ ان سے کوآپریٹ نہ کریں. یہ ہمارے بچوں کو کیوں اسکالرشپس دے رہے ہیں؟ تو بھائی آپ دے دیتے اسکالرشپس. اگر آپ نے نہیں دی تو اپریشیٹ کریں کہ کوئی اور دے رہے. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ MD CAT، دیکھیں ہزاروں بچے MD CAT کے لیے ایگزامز دیتے تھے، 70,000 فیس، 80,000 فیس. آج الحمدللہ آپ کے پبلک سیکٹر کالجز میں فری MD CAT سروسز آفر ہوتی ہیں. اور میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، مظفر گڑھ ڈگری کالج میں جو ہم نے پچھلے سال MD CAT کی ایکسرسائز کی، 6 بچیاں مظفر گڑھ کی آج کنگ ایڈورڈ میں پڑھ رہی ہیں، اور 2 بچوں نے بنگلہ دیش میں 100% فلی فنڈڈ اسکالرشپ ون کی ہے. وہ ساؤتھ پنجاب کا بچہ، اسے انیبل کیا چیف منسٹر نے جا کے بنگلہ دیش پڑھنے پہ. تو ہم سب کو ایسی چیزیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن، دیکھیں انڈیا جو ہے اٹ از موونگ کلوز ٹو 28% کڈز ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن. بنگلہ دیش از کلوز ٹو 18%، ہم ابھی 8-9%. تو اس کی ریزنز پہ ہم نے کام کیا. میڈم چیف منسٹر نے اس سال فیمیل کالجز کو جو رورل ایریاز کی ہیں، جن میں میرے علاقے کی بچیاں بھی شامل ہیں، انہیں BS پروگرامز کے اندر جو بچیاں تھیں جو باقی پروگرامز میں تھی، انہیں ایکسیس کا ایشو تھا کہ ان کے پاس بسز نہیں تھی. ہر اس کالج میں بس دی گئی جہاں بس نہیں تھی. ایسے بسز نہیں لٹائی گئی کہ لے جائیں آپ اور لے جائیں آپ، ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنز. اور اب اربن ایریاز میں ڈیمانڈ آئی ہے تو ہم 26 کوسٹرز دینے جا رہے ہیں. وہاں جہاں پہ اب لاہور ہے اس طرح فار انسٹنس، یہاں پہ نہیں 70 سیٹر چل سکتی، تو یار ریفارم کریں، سوچیں کہ اور کیا طریقہ ہے. یہاں پہ ہم نے 22 سیٹر کوسٹرز دے دیے کہ چھوٹی چھوٹی گلی ہیں، بٹ ہزاروں بچی ہیں گریجویٹ کالج گلبرگ میں یونیورسٹی لیول کی، انہیں ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن. اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی انرولمنٹ 2,40,000 سے ہم 2,90,000 پہ الحمدللہ لے کے گئے.
اور اس سال کے ریفارمز میں ہماری بڑی کانسنٹریشن ہے کہ 750 کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں 32، اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے ہائر ایجوکیشن کا لینڈسکیپ ایسے ٹرانسفارم کرنا ہے کہ میٹرک کے اندر آپ کے پاس 10-11 لاکھ بچے اور انٹر میں آ کے صرف 1.5 لاکھ ہے. تو اس 8.5 لاکھ بچے کو سنبھالنے کے ریفارم کا کسی نے نہیں سوچا. ہماری چیف منسٹر نے سوچا، ایکسیس بھی دی، اسکالرشپس بھی دی، کوالٹی امپروو کر رہی ہیں، گورننس دی. یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو دیکھیں، آپ بند ٹریجرر 8 سالوں سے ایڈیشنل چارج پہ، 2 سال وائس چانسلر نہیں. میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، جا کے دیکھیں پنجاب یونیورسٹی آج اس چیلنج کے ساتھ کہ روکے آج کسی بھائی یا بہن کو کوئی ایک ساتھ کلاس روم اٹینڈ کرنے سے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک یونیورسٹی میں آ کے اسٹوڈنٹ کی گروتھ میں امپورٹنٹ ہے. ہم ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتے. 700 بچے، آپ نے پیچھے واویلا سنا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں جی. 700 بچوں کے ہاسٹلز کے اندر غیر قانونی لوگ رہ رہے ہیں، 55 سال عمر، 58 سال عمر. پھر ہم باتیں کرتے ہیں کہ جو بچے پنڈی سے آئے، جو بچے بھکر سے آئے، جو بچے کے پی سے آئے، جو بلوچستان سے آئے، انہیں ہاسٹلز کیوں نہیں ملتے؟ اسی لیے نہیں مل رہے تھے. اب ان 700 بچے اپنے کمروں کے اندر رہ رہے ہیں، ان سے کوئی بتا نہیں لیتا. 14 سال سے ڈینز لگے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ کے. کہاں جائیں وہ ینگ پروفیسرز، ایسوسیٹ اسسٹنٹ پروفیسرز جن کی باری تھی ڈین لگنے کی 3 سال، 2 مربع زمین. سو گورننس وائز بھی ہر وہ ریفارم ہماری چیف منسٹر نے کی ہے، اور آپ نے آن اوتھ دیکھا ہے کہ پہلے اگر وائس چانسلرز لگے ہیں تو سفارشیں. اور میں خدا یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وائس چانسلر میرٹ پہ لگے. اور آخری ریفارم کہ لاہور ضلع تسی سب ہی کہندے سی کہ جی جنہیں پاس ہونا ہے وہ بیدیاں سینٹر تے چلا جائے، کہتے تھے نا آپ سب. آپ جا کے دیکھیں بیدیا سینٹر پہ کوئی چیٹنگ ہوتی؟ آپ بتائیں کہ وہ سارے لاکھوں بچے جن کا حق مارا جا رہا تھا، اور آپ نے پچھلے سال وہ ٹرانسلیٹ ہوتے دیکھا کہ جیسے ہی ہم نے ان پہ کریک ڈاؤن کیا، 9 میں سے 6 بورڈز کس نے ٹاپ کیے؟ پبلک سیکٹر سکول کے بچوں نے، جو نہ کوئی فیس دیتے ہیں، جن کے پاس پرائیویٹ سکول کے مقابلے میں میرا خیال ہے 25% ریسورسز ہیں، بٹ ان میں چاہت تھی، ان میں قابلیت تھی. جب انہیں میرٹ پہ موقع ملا ایگزام دینے کا تو انہوں نے 6 بورڈز ٹاپ کیے ہیں. اور ود دس نیوز کہ انشاءاللہ ایڈیشنل چارج پہ جو سیکرٹریز ہیں، کنٹرولرز ہیں، میں ایڈمٹ کرتا ہوں ہماری کئی مشکلات ہیں، بٹ 1.25 سال کے اندر جو ہم نے کیا ہے میڈم چیف منسٹر کی سربراہی میں وہ آج تک نہیں ہوا. نہ اتنی انرولمنٹ ہوئی، نہ اتنے ریفارمز ہوئے، نہ اتنے سستے کمرے بنے، نہ اتنی تیزی سے وائس چانسلرز میرٹ پہ لگائے گئے، نہ کبھی HED میں انرولمنٹ ہوئی، نہ اتنے لیپ ٹاپس دیے گئے، نہ اتنی اسکالرشپس دی گئی. اور اب بورڈز کے اندر بھی انشاءاللہ اگلے آنے والے ہفتے میں ہم ریگولر لوگ لگا رہے ہیں جن کی ڈگریز جو ہیں وہ اسیسمنٹس میں ہیں، جن کی ڈگریز ایگزامینیشنز میں ہیں، اور 3 سال کے ٹینیور پہ. اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ پچھلے سال میں بوٹی مافیا کو ختم کیا ہے، اس آنے والے سال میں جو 30 نمبر کا پریکٹیکل مافیا ہے اسے بھی ختم کیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک بچے کے 52 نمبر اور ایک کے 62 اور اس کے بعد اس کے 82 اور اس کے 62. ہم انشاءاللہ آلٹرنیٹ ٹو پریکٹیکل میں جا رہے ہیں. اور کریکولم ریفارمز پہ آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا تھا کہ پچھلے وزیر موصوف کتابیں چھاپ رہے تھے 15 ارب روپے کی. ہم نے بھی چھاپی ہیں یار، بچے بھی بڑھائے، کتابوں کی تعداد بھی بڑھائی. وہی پرنٹنگ جو 87 سینٹس پر پیج ہو رہی تھی، ہم کیسے وہ 52 سینٹس پر پیج پہ لے آئے؟ وہ 15 ارب والی کتابیں کیسے آج 8 ارب میں چھاپ رہی ہیں؟ کیا ٹرانسپیرنسی پہ داد نہیں بنتی چیف منسٹر کی؟ اور پھر آپ نے کسی نے یہاں میرے سے سوال کیا پچھلے سال کہ سر گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور اسکولوں میں کتابیں نہیں ہیں. آج پوچھیں کہ 2 مہینے پہلے کتابیں سستی بھی چھاپی ہیں اور الحمدللہ ہر ضلع میں اور ہر اسکول میں ڈیلیور بھی کی. اور ساتھ ہی ساتھ 20% اولڈ بک بینک. آپ اولڈ بک بینک کا کانسیپٹ ہی نہیں لائے کبھی. میں 10ویں سے جا رہا ہوں یار، میرا بھائی 9ویں میں گیا، میں اسے کتاب نہیں دے سکتا. کروڑوں بچے، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچے کلاس اگلی میں جا رہے ہیں کہ ان کی کتاب ریٹین نہیں کرنی چاہیے. ہمارے اسکولوں میں تو ہمیں یہ سکھایا گیا. اور پھر
اسیسمنٹس کیا ہو رہی ہیں, گریڈ 5 کا ایگزام ختم, گریڈ 8 کا ایگزام ختم, میں استاد ہوں, میں ہی پڑھا رہا ہوں, میں ہی اسیس کر رہا ہوں, میں ہی گریڈ لگا رہا ہوں, اور میں نے وہ اسیسمنٹ الماری میں بند کر دی. اب 8ویں کا رزلٹ 92%, 9ویں کا رزلٹ 38%, کس ملک میں ہوتا ہے؟ سو گریڈ 8 کے اندر اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ایگزامینیشن کمیشن, پنجاب ایگزامینیشن کمیشن, کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ اور آخری ٹیچرز ٹریننگ, ہم نے تینوں کو کلب کی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ٹیچر سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کریکولم پڑھا سکتے ہیں سلیبس یا نہیں, اور آپ نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا. ٹیچر کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی, اور جب اینڈ میں ایگزامینیشن والوں سے پوچھا کہ یار یہ کریکولم ریفارم ہوئے ہیں بھائی, تو کیا تم نے اپنے سوال اس کے مطابق چینج کر لیے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو انہوں نے بتایا ہی نہیں. سو دے آل ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر. اور کیا ہو رہا تھا کہ ڈیپوٹیشن پہ لوگ آئے اور ٹیچرز ٹریننگ کے دائرے میں لگ گئے. ڈیپوٹیشن پہ لوگ آئے اور وہ ٹیکسٹ بک اور کریکولم اس صوبے کے بچوں کا نصاب جنہوں نے بنانا ہے, ان 11 سیٹوں پہ 11 کے 11 ڈیپوٹیشنسٹ لگے ہیں. بھیا آپ نے اگر ریفارمز کرنے ہیں تو ریفارمز کے لیے کریکولم کے ایکسپرٹس لائیں. اب ہم نے پیکٹا بنائی ہے اور مارکیٹ سے ٹاپ کے لوگ لے رہے ہیں. بے شک ہمیں 10 لاکھ سیلری دینی پڑ رہی ہے, 12 دینی پڑ رہی ہے, اور سارے ڈیپوٹیشنسٹ کو کہا ہے کہ پلیز آپ اپنے سکولز میں جائیں, کیونکہ آپ کو رکھا گیا تھا سکولز میں پڑھانے کے لیے. کریکولم بنانا, ٹیچرز ٹریننگ کرنا, ایگزامز بنانا, ریسپیکٹیو ڈپارٹمنٹس کو مرج کر کے ایکسپرٹس کا کام ہے. اور انشاءاللہ آپ ایکسپرٹس دیکھیں گے وہ کام کرتے ہوئے. کریٹیکل تھنکنگ پہ بیسڈ کوسچنز, دنیا کے گلوبل سٹینڈرڈز کے مطابق کریکولم, اور پھر دنیا کے گلوبل سٹینڈرڈز کے مطابق ایگزامینیشنز. یہ نہیں ہو سکتا ہم جو کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. کیوں ہماری میٹرک اور ایف اے کی ڈگری ایکسیپٹیڈ نہیں ہے باہر؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ایشوز تھے. اور انشاءاللہ میڈم چیف منسٹر کی سربراہی میں میرا آپ سب سے وعدہ ہے کہ اگلے آنے والے 1 سے 2 سال کے بعد یہی آپ کی میٹرک کی ڈگری اور یہی آپ کی انٹر کی ڈگری انشاءاللہ پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہوگی, جیسے انڈیا کی ڈگریز ایکسیپٹیبل. اگر ہم نے کوئی ریفارمز کرنے ہیں تو ہم نے آن بورڈ لیا ہے کیمبرج کو, ہم نے AQA کو آن بورڈ لیا. ہم خود ہی نہیں کر رہے, ہم نے لیا ہے برٹش کاؤنسل کو آن بورڈ. ہم نے دنیا کے گلوبل ماڈلز پڑھے, انہیں بلایا. کہ گنڈا پور پھر آ رہا لے کر پنجاب میں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی پہلے میں NSB پہ بتا دوں, شاید آپ نے وہ ریفارم سنا نہیں کہ ہم نے اسکول کاؤنسلز میں NSB سپینڈ کرنے کی لمٹ 25 لاکھ روپے کر دیے اور 50 ارب روپے. آپ نے 12 کروڑ کی بات کی, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 50 ارب روپے ان اسکول کاؤنسلز میں اور NSB اکاؤنٹس میں اسی جون کے مہینے میں ہم بھیج رہے ہیں. میں ڈیلی 6 گھنٹے میٹنگز لے رہا ہوں کہ ہم انشور کر سکیں ٹرانسپیرنسی, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ادروائز اس ملک میں بھی ایشوز ہیں. سو 12 کروڑ نہیں 50 ارب روپے ان سکولز میں جا رہے ہیں. اچھا جی, جہاں تک مجھ سے سوال کی بات ہے تو دیکھیں, پہلے تو علیمہ باجی اور امین گنڈا پور صاحب خود فیصلہ کر لیں کہ وہ کدھر آ رہے ہیں. ابھی کل ہی جس سوال کا آپ نے ذکر کیا, گنڈا پور صاحب نے وہی مولا جٹ, وہ سستے مولا جٹ بنتے ہیں, وہ انہوں نے مولا جٹ جو ہے وہ بن کے میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. پھر 12 ضلعوں پہ جانا پڑتا ہے بیچاروں کو, پھر پہاڑیاں چڑھنی پڑتی ہیں, پھر پتہ نہیں کہاں کہاں وہ بیچارے خوار ہوتے رہتے ہیں. بٹ میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے باجی علیمہ سے فیصلہ کر لیں. باجی علیمہ کہہ رہی نہیں ہم اسلام آباد نہیں آ رہے, وہ کہہ رہا میں اسلام آباد آ رہا ہوں. تو یہ جو شوبدہ بازی ہے نا ان کی, یہ علیمہ باجی نے کل ایک اور بھی فرمایا, ان کا فرمان ایک فرمودات مجھے یاد آئے. انہوں نے کہا دیکھیں نا, ہمیں پچھلے ناکے پہ روک لیا, یہ چاہتے ہیں ان کو یہ تھا کہ ہمیں سن سٹروک ہو جائے. باجی کو سن سٹروک نہیں ہونا چاہیے, لیکن غریبوں کے بچوں کو بلاؤ, ان کو اس گرمی کے اندر ساڑنے کے لیے بلاؤ, انہیں سن سٹروک ہو جائے, فرق نہیں پڑتا. باجی علیمہ جو ہے ان کو سن سٹروک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ان کے انہی حرکتوں کی وجہ سے نہ ووٹر ان کے ساتھ رہا, نہ سپورٹر ان کے ساتھ رہا. کچھ گالیاں دینے والے ابھی باقی ہیں, دیکھتے ہیں ان کی بھی بس کب ہوتی ہے. پہلے سینئر ہے. میرا سوال ہے ایجوکیشن سے کہ آپ نے محکمہ تعلیم کی تصویر پیشی کی ہے, حالات بہتر ہوئے ہیں, کچھ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن نجی شعبہ جو ہے اس وقت اس میں جو اسکول ٹیچر ہے اس کی طرف آج چھوٹے شہر سے جو میرا اپنا تعلق ہے 15 سے 20 ہزار روپے دیتے ہیں, اور یہاں لاہور میں جوہر ٹاؤن کے علاقے میں 25 سے 30 ہزار. میرے پاس ٹھیک ہے, کوئی خواب میں بات نہیں کر رہا, 37,000 تنخواہ
मजदूर की आपने मुकर्रर किया है, टीचर की तो ज्यादा होनी चाहिए, क्या ये निजी शोबा आपके कंट्रोल में नहीं है या वो आप करना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे तो इम्प्लीमेंटेशन की चीज की है ही नहीं। सर दो चीजें, छुट्टियों के बाद में भी कोई अमल दरामद नहीं है। आपने स्कूल बस का कहा, कोई स्कूल बस नहीं किसी प्राइवेट स्कूल ने लगाई, कोई हमने स्कूल बस का नहीं कहा सर, आपका मुकम्मल हो गया, हो गए। अच्छा भाई बारी बारी कर लेना, कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, बारी बारी। तीनों चारों क्वेश्चंस को मैं क्लब कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपने सही कहा, और 15-20 हज़ार नहीं, 5-5, 6-6 हज़ार पे भी टीचर्स रखे जा रहे थे। हमारे अपने जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल्स हैं उनमें मैं एडमिट करता हूँ, जब हम आए तो 6-7 हज़ार सैलरी थी। हमने जब से डिग किया, डीप डाउन गए, तो पता चला कि आप पर चाइल्ड सब्सिडी 650 रुपये दे रहे हैं। अब अगर 200 बच्चों का आपने 1.25 लाख दिया तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल हेल्थ, तो हमने इसीलिए मैडम चीफ मिनिस्टर के आगे जब ये केस रखा, उन्होंने पर चाइल्ड सब्सिडी 1500 की, हमने मिनिमम सैलरी 6000 से 25,000 की, और उसके साथ साथ हमने उन सबको बाउंड किया कि इस साल थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन पैसे देंगे। अब आप कहेंगे कि 25,000 तो 37.5 से कम है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने कि उन्होंने आना है सुबह 8:30 बजे और 12:30 चले जाए, दैट इज 4 hours ऑफ वर्क। सो इफ वी इनकॉर्पोरेट 8 hours ऑफ वर्क, तो दैट वे दे आर गेटिंग पेड 50,000। हाउएवर आपकी बात में बहुत ज्यादा वजन है कि हम 75,000 स्टार्टिंग सैलरी दे रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, और वहां पे 20-25 हज़ार है। सो इस पे मैसिव काम होना चाहिए, बट साथ ही साथ आप ये देखें कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स को मजीद तंग करेंगे, ज़िंदगी मजीद मुश्किल करेंगे, तो ये इश्यूज आएंगे। आपका सवाल हाई कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स, सो आपने देखा होगा पिछले दिनों एक इंसिडेंट पंजाब असेंबली में रिपोर्ट हुआ, और हमने ना सिर्फ 14 दिनों में सीओ लाहौर ने इंक्वायरी कंक्लूड करके उसमें फाइंडिंग दे दी है कि ये फी हाइक इलीगल थी, और डिप्टी कमिश्नर को सबमिट कर दी है, और अगले हफ्ते मेरा ख्याल है DRA की मीटिंग के अंदर हम उसे ओवर रूल करा देंगे। सो जो आइन के अंदर गिवन है, हम प्राइवेट स्कूल्स को बिल्कुल नहीं तंग करना चाहते, बट साथ ही साथ एक चीज़ जो शायद आप आज सवाल ना करें कि इन्होंने 10% बच्चे फ्री भी पढ़ाने होते हैं। सो हमने कल उस पर मीटिंग ली है कि हम फिलहाल ये नहीं चाहते कि हम इंटरवीन करें कि आप इस बच्चे को फ्री पढ़ाएं, बट कम से कम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से लिस्ट शेयर की जाए कि कौन से स्कूल में किन हजरात के बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, उनके क्या नाम है, और वो पब्लिक होने चाहिए, ताकि सबको पता चले कि ये 10% लोग, अगर एक वजीर जो है उसका बच्चा फ्री पढ़ रहा है तो तब भी पता हो, एक ऑफिसर का पढ़ रहा है तब भी पता हो, क्योंकि ये बने गरीब लोगों के बच्चों तो इस साल इंशाल्लाह हम उस पर भी जो तालीमी इदारे प्राइवेट तालीमी इदारे फीस लेते हैं, इसके ऊपर हम कानून साजी चूंकि हुई नहीं हुई, हम कानून साजी करेंगे 1 साल में, उसके ऊपर बता दीजिए, क्योंकि जबरदस्ती वालिदैन से फीसें ली जाती है। सर एक बात, दूसरा सवाल है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से, उसकी ट्रांसपेरेंसी में बहुत सारे सवालात हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक तहसील में 50 स्कूल हैं, या एक पार्टी है उनके सामने फ्रंट मैन है, आप 1200 पर बच्चा पे कर रहे हैं। अब उसमें ट्रांसपेरेंसी क्या है? स्कूल में एक बच्चा है तो भी 1200 के हिसाब से 150 बच्चों का पे करेंगे, अगर 75 बच्चे हैं, और खासकर जो आपने आउटसोर्स किए हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी क्या जो एलिमेंट है? सर मैं सबसे पहले आपको इन्वाइट करता हूँ कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में ना सिर्फ हमने ट्रांसपेरेंटली ये स्कूल्स आउटसोर्स किए, हमने 30 करोड़ रुपए के करीब रेवेन्यू लिया, और लेट से 4800 स्कूल्स इस दफा हमने आउटसोर्स किए। तो पहले क्या होता था कि स्कूल्स दे दें बड़े बड़े इदारों को, 200 किसी को दे दें, 300 किसी को दे दें, हमने 4 कैटेगरीज बनाई। अब पहली तो बात आपकी ये इसलिए गलत है कि 38 से ज्यादा स्कूल पूरे पंजाब में किसी बड़े इदारे को भी नहीं मिल रहे, सो दे आर स्कैटर्ड। दूसरा, यंग इंडिविजुअल्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, 3700, मैं रिपीट कर रहा हूं और मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आप जर्नलिस्ट को, 3700 ग्रीवियंस और रिड्रेसल की एप्लीकेशंस फाइल हुई पेफ में, और सिर्फ 32 एलिजिबल हुई। हमने हर 3700 का 3700 केस सुना है। हाँ, हाउएवर ये जरूर है कि मैं भी यंग एंटरप्रेन्योर हूँ, आप भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं, बट अगर हम तीनों मास्टर्स हैं और आप 2 मास्टर्स और 1 बैचलर्स हैं तो फिर मिलना तो मुझे ही चाहिए। So, इसलिए, और जो प्राइवेट स्कूल्स की फीस है उस पर लेजिस्लेशन है। सो हमने ISL वाले केस के अंदर बैठ के सारा समझा कि एक तो समर्स में वो ले इंस्टॉलमेंट्स में सकते हैं,
اور دوسرا جس طرح انہوں نے بہت زیادہ فی بڑھا دی تو آئی گیس 8% سے زیادہ یہ فیس بڑھا نہیں سکتے، بلکہ اس پہ رولنگز ہیں سپریم کورٹ کی. باری باری ایک منٹ محبوب ایسے مت کیا پلیز، مت کیا پلیز، ایک منٹ نا، باقی سوال بھی لینے ہیں نا مجھے. باری باری پلیز، باری باری ایسے مت کریں، یہ ڈیکورم کبھی پریس کانفرنس کا خراب نہیں ہوتا. پلیز مت کریں، پلیز مت کریں. جس کو الاؤ کیا جا رہا ہے وہ جی پوچھیے. رانا صاحب مجھے بتائیے گا، ابھی آپ نے اسکول میل پروگرام کی بات کی، بڑا زبردست پروگرام ہے. 8% آپ نے بتایا. 3 اضلاع کے بچوں کی جسمانی نشو و نما بھی بڑی. میری اطلاع کے مطابق 63 روپے ایک ڈبے کی جو قیمت ہے گورنمنٹ ادا کر رہی ہے، اور کچھ عرصہ قبل جو ہے 3 کروڑ کے قریب ڈبے تقسیم کیے جا چکے تھے. ایک تو اس کی اپڈیٹ دے دیں کہ اب تک کتنے کروڑ ڈبے ان 3 اضلاع کے بچوں کو مل کر کھلائے گئے ہیں، اور دوسرا اربوں روپے کا یہ خرچہ ہو رہا ہے، اس کی شفافیت کے لیے کیا میکینزم ہے؟ سر بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا. میں یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ سب کو بتانا چاہوں کہ قریباً 55.84 ملین ملک پیکس جو ہیں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. جب ہم نے یہ پروگرام کنسیو کیا تو آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ریگریس پروسیس ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا. انہوں نے ہمیں ایسٹیمیٹ دیا کہ آپ 3 ضلعوں میں 76 روپے جس میں ڈیلیوری شامل ہے. سو ہر اسکول کے دیکھیں پروگرام کو پہلے کنسیو کرنا دیکھیں کہ اگر ہم اسے چھوڑ دیتے سی اوز پہ ڈی اوز پہ وہ کہاں جاتے ملک پیکس وہ کیا ہوتا وہ ہم سب جانتے ہیں. سو ایک تو ہم نے ٹرانسپورٹیشن انکلوڈ کی. دوسرا 6 ارب روپے ہمیں دیے گئے. ہم نے الحمدللہ 2.5 ارب روپے جس طرح کتابوں میں 7 ارب سیو کیے 2.5 ارب سیو کر کے محکمہ خزانہ کو واپس کیے. 76 روپے والا پیک ہم نے 63 روپیز میں انکلوڈنگ ڈیلیوری لیا، اور اتنا کمپٹیشن تھا کہ صرف 20 سینٹس کے اوپر آ کے بیڈز کے اندر ہم نے یہ انشور کیا. تو اس پہ ہمیں شاباش بھی ملنی چاہیے. اور دوسری بات جو آپ بھول گئے، آپ نے بچوں کی بہتری کا ذکر کر دیا، بٹ اس ماڈل سے ایک چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ اگر 3 ضلعوں میں 80,000 بچے انرول ہوئے ہیں تو 40 اضلاع میں صرف اسکول میل پروگرام سے آپ 13 لاکھ بچوں کو سکولز میں واپس لا سکتے ہیں. ایک منٹ ان کو ذرا کر لینے دیں. بر صغیر میں سر سید احمد خان کی خدمات، تعلیمی خدمات ہم نے سبق میں پڑھی تھی سلیبس میں، مگر اس کا عکس اب ہمیں مریم نواز کی حکومت میں آپ کے صورت میں نظر آ رہا ہے کہ واقعی پنجاب میں آپ سر سید احمد خان بنے ہوئے ہیں. تعلیم آپ جو کام کر رہے ہیں زبردست کام ہے. سر میری آپ سے سوال اور گزارش یہ ہے، کیونکہ میں ایک پسماندہ ضلع سے تعلق ہے میرا، ہمارے یہاں بے روزگاری بہت ہے، کہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کو زیادہ فروغ دیں تاکہ ہمارے لوگوں کو لوگ ٹیکنیکل ہنر سیکھ کر وہاں پہ کریں. وہاں کوئی نوکری نہیں ملتی، بے روزگاروں کی لائنیں لگی ہوئی. یہ ایک منٹ محبوب صاحب کا یہی پرابلم ہے. سوال بات کوئی اور ہو رہی ہوتی ہے، کسی اور چیز پہ جاتے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ کی اطلاع کے لیے ایک علیحدہ پورا محکمہ بنایا جا چکا ہے. اس محکمے کو جو ہے وہ پوری ایک جو ہے اس کا پورا سسٹم ہے، وہ آپ کو کسی دن جی ہم نے فکر میں بھی شروع کیا. بڑے تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں، اچھا بیانات دے رہے ہیں. اچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت تقسیم اور نفرت کی سیاست کر رہی ہے اور پنجابی الیکشن میں ووٹ اچھی ہے، کیا معاملہ ہے؟ اچھا دیکھیے بجٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلات کا اظہار کیا ہے، اور سکھر موٹر وے پہ اکثر تنقید کریں کہ 15 ارب روپے کم رکھے گئے. یہ موٹر وے سے انہیں جذب کیا ہے، تو کمیشن کا معاملہ یہ تو وفاقی سبجیکٹ. اس طرح کی باتیں مجھ سے مت پوچھو، پھر وہ بات جو ہے نا وہ دور تلک چلی جاتی ہے، دور تلک چلی جاتی ہے. میری گزارش یہ ہے، پتہ نہیں سندھ والوں کو جو ہے اچانک سے عید والے دن پھر سے مرتضیٰ وہاب صاحب سے کوڑا اٹھایا نہیں گیا، ان سے جو ہے وہ کھالیں اکٹھی کی نہیں گئی، ان سے جو ہے وہ کوڑا اٹھایا نہیں گیا. غصہ انہوں نے پنجاب حکومت پر نکال دیا. اب اس کا دیکھیں نا، اب پنجاب حکومت ستھرا پنجاب کا ہے، یا تو وہ کہہ دیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے، جا کے ہم بھی ان کا کراچی کا کوڑا اٹھا لیتے ہیں. اس کے بعد ایک کے بعد ایک بھائی جلنے کڑنے سے نہیں ہو سکتا نا، محنت کرنی پڑتی ہے. یہ جو آپ نے عید آپریشن دیکھا ہے، اس کے پیچھے مہینوں کی چیف منسٹر صاحبہ کی محنت ہے، اس کے اوپر لاکھوں لوگوں کی جو ہے کنٹریبیوشن ہے. ایک پوری سائنٹیفک میکنزم کل آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، ہر چیز کو جیو ٹیگنگ کے ساتھ اس کا ایک پورا میکنزم بنایا گیا تھا. اب اگر آپ نے اٹھ کے سویرے عید والے دن آپ کو خیال آنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اب یہ علائشیں اکٹھی کیسے کرنی ہے، تو اس میں بھائی پنجاب حکومت تو غصہ نہ نکالیں. پھر بھی ان کا میں اس لیے تھوڑا سا نا وہ کر رہی ہوں کہ وہ آج کل ڈپریشن میں بیچارے، غصہ ان کو بڑا چڑھا ہوا ہے کیونکہ ان کو کراچی والے جو ہیں وہ گالیاں سنا رہے ہیں، مریم نواز کو دعائیں مل رہی ہیں. تو
चलता है, कोई बात नहीं। आज वर्ल्ड चाइल्ड डे है तो का बजट है 66 अरब बजट जो है वो दफाई बजट है, 9 अरब जो है वो सिविलियन का बजट है। तो ये सुना है कि जरदारी साहब से प्राइम मिनिस्टर से ये तफसीलात का इजहार किया है। भाई आपके फिगर्स ही गलत है। 9 अरब सिविलियन का बजट है भाई, ट्रिलियंस में हमारा बजट, खुदा के वास्ते वो तो चेक करो। Sir, grateful to all of you. Thank you very much once again.